السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محب گرامی وقار حضرت مولانا محمد نظام الدین صاحب مدظ الحکم العالی، مقیم حال بلیک برن UK، آپ نے چند سوالات ایسے کر دیے ہیں کہ ان کے تعلق سے یہاں وہاں بہت شور و غوغا اور چرچا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اطمینان بخش حالات میں نہیں ہوتا، کبھی کچھ غیر اطمینانی کیفیت بھی ہوتی ہے اور ذہن پورے طور پر حاضر نہیں ہوتا۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں اپنے گاؤں سے پورے دن کی کچھ مصروفیات کے بعد رات کو بریلی شریف واپس آیا، تھکا ماندہ بھی تھا اور ذہنی انتشار بھی، کہ اچانک حضرت منانی میاں صاحب قبلہ کا فون آیا کہ آج ہمارے یہاں پروگرام تھا۔ میں نے عرض کیا میں تو ابھی گاؤں سے آ کر بیٹھا ہوں۔ فوراً انہوں نے سوال کیا کہ یہ اسجد میاں کی سند پر جو آپ کے دستخط ہیں کیا واقعی ہیں؟ میں نے ایک نظر اس سند کو فوری دیکھا تو واقعی میرے دستخط تھے اور صدر صاحب کے بھی۔ میں نے دونوں کی تصدیق کر دی کہ ہاں یہ دونوں دستخط واقعی ہیں، اور مجلس اداری میں تو آپ کے بھی دستخط ہیں۔ اس پر حضرت نے جواب دیا کہ وہ دستخط میرے نہیں ہیں۔ میں نے اس پر کہا کہ سندوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ مدرسے سے شیخ الحدیث اور صدر مدرس کے دستخطوں کے بعد سندیں آپ کے پاس جاتی رہیں اور پھر آپ ان پر دستخط فرماتے۔ یہ سلسلہ ہمیشہ برقرار رہا۔ اب اگر آپ کے دستخط نہیں ہیں تو پھر آپ نے کسی سے اپنے خانے میں دستخط کرائے ہوں گے سمنانیہ سے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ حضرت ان کو نائب معتمم پہلے بنا چکے تھے۔ بہرحال اس پر حضرت نے کہا ہاں ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ پھر آپ نے ایک سوال یہ کیا کہ کیا اسجد میاں کا مدرسے میں داخلہ ہوا؟ بس یہاں مجھ سے بھول ہوئی اور میں سند کے ان گوشوں پر فوری طور پر نظر نہیں ڈال سکا کہ داخلہ نمبر وغیرہ اس میں درج ہیں، لہٰذا میں نے بھول میں یہ کہہ دیا کہ داخلہ نہیں ہوا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا پڑھنے آتے تھے؟ میں نے کہا نہیں، پڑھنے تو نہیں آتے تھے، اور یہ بات میرے علم کے مطابق اور عام طور پر سب پر واضح تھی، اور سچ بھی کہ پڑھنے درسگاہوں میں نہیں آئے۔ اور یہ بھی میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں میں یہاں تھا، یعنی 92 سن 1992 کے بعد سے۔ پھر آپ نے پوچھا ان کی دستار بندی ہوئی؟ میں نے کہا کہ یہ بھی سب پر واضح ہے کہ دستار بندی نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو سب کو معلوم ہوتا۔ پھر آپ نے کہا سند کیسے جاری ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ آپ نے کچھ حضرات کو اعزازی سندیں بھی دی ہیں، ہو سکتا ہے یہ انہی میں سے ہو، حالانکہ یہ تعلیمی سند ہے۔ اس پر حضرت نے واضح جواب نہیں دیا اور نہ ہی بعد میں مزید کوئی سوال کیا۔ لیکن یہ گفتگو ختم ہونے کے بعد میں نے غور کیا اور سند کو بغور دیکھا تو مجھے خود ہی یاد آ گیا کہ داخلہ تو ہوا تھا، اور اسی لیے تو داخلہ نمبر وغیرہ اس سند پہ موجود ہے۔ میں نے سوچا حضرت کو بتا دوں گا، لیکن متعدد مرتبہ فون کرنے پر بھی بات نہیں ہوئی۔ اسی درمیان حضرت نے وہ کلپ وائرل کر دی جس کے ذریعے لوگوں میں خلاف واقع پیغام پہنچا۔ میرے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ حضرت اس کلپ کو وائرل کر دیں گے، اس لیے کہ یہ ایک نجی گفتگو تھی جو عام طور پر کبھی تنہائی میں دو لوگوں کے درمیان ہو جاتی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ اس کا اگر مجھے تھوڑا سا بھی شبہ ہوتا تو خود جا کر میں قبل از وقت واقعی احوال بتا دیتا۔ بہرحال آپ نے جو سوال کیے اس کے یہ مختصر جواب ہیں۔ سند پر حضرت کے دستخط ہیں یا نہیں نہیں ہیں تو کس سے کرائے، یہ آپ خود حضرت سے معلوم کر دیکھیں۔
اس لیے کہ آپ نے مجھے پہلے سے بتا رکھا ہے کہ حضرت منانی میاں صاحب قبلہ سے میری کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے، تو وہ خود اس کے بارے میں بخوبی بتا سکیں گے۔ اب آپ کا ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ حضرت نے دوسری کلپ میں جو 2-4 دن کے بعد آئی ہے اس میں کہا ہے کہ صدر مدرس جامعہ نوریہ مولانا حنیف خان کا کہنا ہے کہ اسجد نے کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ جملہ میں نے کبھی نہیں کہا۔ میں نے تو صرف اتنی بات کہی تھی کہ وہ جامعہ نوریہ کی درسگاہوں میں میرے تقرر کے دوران پڑھنے نہیں آئے۔ اس کا اور یہ وہی 92 کے بعد کی بات ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں اور کوئی اس کو مانے گا بھی نہیں۔ میرے علم کے مطابق انہوں نے حضور تاج الشریعہ سے بھی پڑھا ہے اور مرکزی دارالافتاء کے مفتیان کرام سے بھی انہوں نے گاہے گاہے تعلیم حاصل کی ہے۔ لہذا میری طرف یہ جملہ منسوب کرنا بالکل خلاف واقع ہے۔ میں بذات خود حضرت اسجد میاں صاحب کو جانتا ہوں اور ان کی ذہانت و فطانت اور علمی قابلیت کا بھی ادراک رکھتا ہوں کہ وہ اپنے ہم عصر دستار فضیلت کے حامل علماء میں ہزاروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ لہذا وہ جملہ ہرگز میرا نہیں۔ مزید آپ کی معلومات کے لیے ایک گوشہ یہ بھی بیان کر دوں کہ ان 4-6 ایام کے اندر یہ بھی معلوم ہوا اور جامعہ نوریہ کے بعض استاذ اور دیگر اشخاص نے بتایا کہ حضرت اسجد میاں صاحب جامعہ نوریہ میں حضرت صدر صاحب قبلہ کے پاس کبھی کبھی آپ کے زمانے میں بھی پڑھنے آتے تھے اور کبھی کبھی حضرت کے صدر صاحب قبلہ کے گھر بھی جاتے تھے، بلکہ یہاں تک بتایا کہ وہ تو اس مدرسے کے طالب علم اس وقت سے ہیں جب سے مدرسہ قائم ہوا، یعنی 1984 سے 1990 تک۔ لیکن یہ سلسلہ متواتر نہیں رہا، البتہ جب میں 92 میں آیا تو آپ کا آنا پہلے ہی موقوف ہو چکا تھا، بس گاہے گاہے صدر صاحب کے پاس تک ان کا آنا رہا ہوگا۔ لہذا یہ سند جو ہے اس پر حضرت صدر صاحب کے جو دستخط ہیں اس کا ایک پس منظر یہ بھی ہے، اور یہ طے ہے کہ جامعہ نوریہ سے بغیر کسی ریکارڈ کے کبھی سند جاری نہیں ہوتی تھی۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کو ان کے آنے کا علم اس لیے نہیں ہو پایا کہ گیٹ سے آپ کا کمرہ دور تھا اور حضرت صدر صاحب گیٹ کے قریب ہی ایک کمرے میں پڑھاتے تھے۔ یہ باتیں میں نے اس لیے بتانا ضروری سمجھی کہ اس کلپ سے عام طور پر لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، صرف میرے بارے میں نہیں بلکہ صدر صاحب اور جامعہ نوریہ کے بارے میں خود بھی۔ آج ہی میرے پاس بیرون ہند سے ایک فون آیا کہ آپ کی اور حضرت منانی میاں صاحب کی جو کلپ آڈیو وائرل ہوئی ہے اس سے لوگوں نے ایک رائے یہ قائم کی ہے کہ جامعہ نوریہ میں فرضی سندیں بانٹی جاتی ہیں اور وہاں کا کوئی معیار نہیں، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جامعہ نوریہ ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ تو بریلی شریف کے تمام مدارس کو اسی طرح کا غیر معیاری ثابت کر رہے ہیں۔ لہذا مجھے یہ بتانا ضروری تھا کہ جامعہ نوریہ کی طرف اس طرح کی انگشت نمائی بے بنیاد ہے۔ لوگ حقیقت حال جاننے کی کوشش کریں اور ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں اور غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اسی لیے میں نے حضرت منانی میاں صاحب سے یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس بھول چوک کو دور کر لیں، چاہے یہ میری طرف سے ہو یا آپ کی طرف سے۔ بہرحال مجھے اپنی اس بھول کا احساس ہے اور اس کمی کو دور کرنے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے یہ تفصیل آپ کے جواب میں عرض ہے۔ آپ اس کو وائرل کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں۔ چند لوگوں نے
اور بھی مجھ سے کچھ سوالات کیے تھے جو اسی طرح کے تھے، لیکن اب یہ جواب ان سب حضرات کے سوالات کے لیے بھی کافی ہے اور آپ کے سوالوں کے لیے۔ ساتھ ہی ان لوگوں پر یہ بات بھی واضح رہے جن کو معلوم نہیں کہ میں اب جامعہ نوریہ میں نہ پرنسپل ہوں اور نہ کسی دوسرے عہدے پر۔ اب میں ریٹائر ہو کر اپنے گھر ہوں، لیکن میری ہمدردیاں آج بھی جامعہ نوریہ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی رہیں گی۔ یہ میری طرف سے ایک مختصر سا جواب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے لوگوں کی بہت سی غلط فہمیاں بلکہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔